مرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں فرشتے آتے ہیں روح کو لینے کے لیے. کون آتا بھائیوں؟ فرشتے آنے کے بعد میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں, اور رب کی بارگاہ میں لے جا کے معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں مولا فلاں بندہ آیا, مولا فلاں بندی آئی ہے, مولا یہ تو بتا اس کی روح کو کہاں رکھا جائے, اسے کہاں ڈالا جائے. رب فرماتا ہے اگر اچھا ہے تو فرماتا اچھوں میں اس کی روح کو رکھ دو, اگر گناہگار ہے رب فرماتا بروں میں اس کی روح کو رکھ دو. جیسا ہوتا ہے رب کا حکم ہوتا ہے اس کی روح کو وہی رکھ دیا جاتا ہے. تو مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھا کرو, ہو سکتا ہے اللہ ہماری بھی بخشش کر دے, ہے نا بھائیو. اور مرنے والے کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا ہے, قرآن پڑھ پڑھ کے دعا کرنا ہے. پورا قرآن یاد نہیں ہے تو الحمد تو یاد ہوگی, پورا قرآن یاد نہیں ہے لوگوں تو خالی قل واللہ شریف یاد تو ہوگا. اتنا ہی اگر پڑھ دو گے مرنے والے سے اتنے کا ہی فائدہ ہو جائے گا, بھلا ہو جائے گا. ہائے ہائے, مگر یار ہمیں تو قرآن یاد ہی نہیں ہے. آج حال یہ ہے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق کہاں ہے. آج ہمارے گھروں میں شوق ہے تو مووی کا, فلم کا, سیریل کا, گانوں کا. ہمیں اگر شوق ہے جھوٹ بولنے کا, ہمیں اگر شوق ہے بیڑی پینے کا, گٹکا کھانے کا, تمباکو, یہ سارے شوق ہے. تمہیں قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہوا؟ سارے شوق ہو گئے. شوق تو ہر کام کا ہوتا نا. کاش لوگوں اگر قرآن پڑھنے کا شوق ہو جاتا تو یہ شوق تمہیں جنت میں لے کے جاتا. لوگوں دنیا کے شوق تو تم نے پال لیے ہیں, جو شوق تمہارا پیسہ بھی خرچ کراتے ہیں, جو شوق تمہیں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. اگر شوق ڈالنا ہے تو قرآن پڑھنے کا شوق ڈال لو. جس دن تم نے قرآن پڑھنے کا شوق ڈال لیا نا اس دن خدا کی قسم برکتیں تمہارے گھر میں آنے لگیں گی. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. تم جو بھی کام اپنا کرتے ہو, دیکھو کام ہر آدمی کا الگ الگ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سب آدمیوں کا کام ایک سا ہے, لیکن کوئی بھی اب کام کرتے ہو تو آپ فجر کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھ لو. اے بھائی آواز نہیں, یہ عورتوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. عورتوں میں تمہارے اوپر تقریر کرنا شروع کر دوں گا اگر تم نہیں چپی تو, سمجھ لینا. ہاں اس لیے کہ مجھے تقریر تمہارے اوپر بھی یاد ہے, اور اٹھ کے کوئی نہیں جائے گی, خاموشی سے بیٹھی رہو, خاموشی سے میری تقریر سنتی رہو جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہاں سارے لوگ بولو نا ذرا سبحان اللہ. ذرا سا ادب اگر بے ادبی ہو جاتی ہے نا تو سارے اعمال منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. ادب کا پلہ سامنے رکھا کرو. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادب کا پلہ سامنے رکھا کرو. یہ آج 11 تاریخ ہے, سرکار غوث آدم بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے. ہمارا ایمان بولتا ہے. بغداد کے دولہا دیکھ رہے ہوں گے, ہمارا ایمان بولتا. کہہ دو نا سبحان اللہ. بغداد کے دولہا بغداد سے دیکھ رہے ہوں گے, بیرووں میں جلسہ سجایا جا رہا جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا, جس میں سرکار غوث پاک کہہ رہے ہوں گے میرا بھی ذکر ہو رہا. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم دیکھتے ہیں, سرکار غوث اعظم جانتے ہیں. ہاں ایک عورت ایسی تھی کہ اس کو لڑکیاں پیدا ہوتی, لڑکا پیدا ہی نہیں ہوتا. توجہ ہے, لڑکیاں 7 بیٹیاں اللہ نے اسے دے دی. کتنی بیٹیاں دے دی؟ ہمارے معاشرے میں بھی آج یہ چیز ہے, اگر بیٹیاں زیادہ پیدا ہو نا تو ہر آدمی کی تمنا رہتی ہے بیٹا بھی پیدا ہو, ہے نا. بیٹا بھی سب کی تمنا, جبکہ بیٹیاں بھی رحمت کی نشانی ہے. بیٹیاں پیدا ہونا. ایک بار وہ پھر امید سے ہوئی, پھر اللہ نے خوشی اس عطا کی کوئی نہ کوئی, پھر امید سے ہو گئی. اس کے گھر میں خاندان کی عورتیں آئیں, کہنے لگی تو اس بار پھر امید سے ایک کام کرنا. اس وقت بغداد شریف میں بہت بڑے پیر ہیں جو پیرانے پیر ہیں, دستگیر ہیں, روشن ضمیر ہیں. اللہ نے تجھے 7 بیٹیاں دی ہیں نا, جا غوث آدم کی بارگاہ میں چلی جا, ان سے کہہ دینا اگر انہوں نے اشارہ کر دیا تو اللہ تجھے بیٹا دے دے گا, اگر دعا کر دی تو اللہ تجھے بیٹا دے دے گا. چلی جا کے کوئی تعویذ وغیرہ لے آ, اگر دے دیا تو تیرا کام ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 7 بیٹیوں کے بعد کس کی امید نہ ہوگی ایک بار بیٹا ملے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی سرکار میرے پاس اللہ نے 7 بیٹیاں دی ہیں.
سرکار میں چاہتی ہوں اس بار میں امید سے ہوں خوشی کا کوئی معاملہ میرے گھر میں ہونے والا ہے، حضور دعا کر دیں کہ اللہ اس بار مجھے بیٹا عطا کر دے۔ یہ پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر بڑے پیر سرکار غوث اعظم نے دیکھا آئی ہے، آنکھوں میں ممتا لے کے آئی ہے، آنکھوں میں تمناؤں کا گلستان سجا کے آئی ہے، کہنے لگے خاتون بیٹا چاہتی ہو؟ ہاں سرکار بیٹا چاہتی ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا خاتون جا گھر چلی جا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ کہنے لگی سرکار وہ تو کرتی ہوں، آپ کے کہنے سے اور کرنے لگوں گی۔ سرکار غوث پاک نے کہا تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعا میں کرتا ہوں بیٹا اللہ عطا کرے گا۔ زور سے بولو۔ نسخہ اسے بھی بتا دیا، کیا بتایا؟ کیا کرنا تو؟ نماز پڑھنا، اور کیا کرنا؟ قرآن پڑھنا۔